ایک یونیورسٹی میں استاد صاحب کمرہ جماعت میں تشریف لائے. آتے ہی انہوں نے ایک پرانا گھسا پیٹا اور ٹھنڈا جوک سنایا جسے سننے کے بعد پوری کلاس ہا 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 کر کے ہنسنے لگی اور تمام کلاس اس پہ اتنا محظوظ ہوئی جیسے کہ زندگی میں پہلا اور آخری جوک انہی کے استاد نے سنایا ہو. لیکن پیچھے بیٹھے ہوئے بیک بینچرز ان پہ ٹس سے مس نہ ہوئی. اب جو سی آر اور جی آر تھے وہ تو اتنا خوش ہوئے اور اتنا ہنسے کہ انہوں نے تو زمین آسمان کے کلابے ملا دیے. ہمارے تعلیمی اداروں میں ایک چیز بڑی اہم ہے اور وہ ہے ٹی سی. ٹی سی کا عمل دخل اتنا زیادہ ہے کہ آپ ٹی سی کرنے کے بعد کوئی بھی بڑا انیشیٹو لے کے اسے اچیو کر سکتے ہیں. کرنا آپ نے صرف یہ ہے کہ ٹی سی کرنی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ بہت اچھی پرفارمنس دکھائیں تو آپ ایک اچھے معاون بنیں گے. آپ اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ دن رات ایک کریں, محنت کریں, عوام کے مسائل سنیں, پھر جا کے آپ اچھے معاون خصوصی برائے فلاں 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 گردانے جائیں گے. اس کے لیے ایک ہی چیز امپورٹنٹ ہے, وہ یہ کہ آپ اپنے وزیر کے, اپنے وزیر اعظم کے, اپنے صدر کے آپ نے ٹی سی کرنی ہے. حضور والا آپ سے بہتر وزیر اعظم تو پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا. جناب علی آپ تو ایسے درویش صفت آدمی ہیں کہ آپ کی کہی ہوئی بات پتھر پہ لکیر ہوتی ہے. حضور والا آپ تو سیاہ سفید کے مالک ہیں. جب تک آپ اس طرح کے الفاظ اپنی زبان سے نہیں نکالیں گے, بیجا ٹی سی نہیں کریں گے تو آپ ایک بہترین معاون نہیں بن سکتے. اسی طرح سے اگر آپ ایک نرس ہیں اور آپ کے بیچ میں 5 7 8 10 نرسز ہیں تو آپ جو ڈاکٹر کی سب سے چہیتی نرس ہوگی وہ وہی ہوگی جو ڈاکٹر صاحب کے ہر وقت قصیدے پڑھتی رہے. اگر آپ کسی کمپنی میں ملازم ہیں تو جب تک آپ اپنے بوس کے اٹھائیں گے نہیں, آپ اس کی ٹی سی نہیں کریں گے تو آپ امپلائر آف دی ایئر کا ایوارڈ نہیں لے سکتے, کیونکہ بہترین امپلائر بننے کے لیے پرفارمنس کے ساتھ ساتھ اٹھانا بھی ضروری ہوتا ہے. اگر آپ کسی اسکول کے طالب علم ہیں اور آپ ذہین فتین لائق فائق ہونے کے ساتھ ساتھ ویل ڈسپلنڈ اور ویل مینرڈ بھی ہیں, اور آپ کی ہی طرح کا ایک اور سٹوڈنٹ جس کے پاس یہ تمام کوالٹیز موجود ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہے, لیکن وہ صرف ایک چیز زیادہ کرتا ہے, وہ یہ کہ وہ اپنے استاد مکرم کی ٹی سی کرتا ہے, تو اس کو تمام تر عنایات سے نوازا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہوگی کہ کون نہیں چاہتا کہ اس کے یا اس کو اٹھایا جائے. اسی طرح سے اگر آپ کے پاس ٹی سی کی اہلیت موجود ہے تو آپ زندگی میں کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ بات صرف سکول کالجز تک نہیں ہے. اگر آپ مدرسے کے طالب علم ہیں اور آپ اپنے استاد صاحب کی نہیں اٹھاتے, آپ ماہر ٹی سیات نہیں ہیں, آپ نے ٹی سی میں پی ایچ ڈی نہیں کر رکھی تو آپ ایک اچھے طالب علم نہیں مانے جائیں گے. بلکہ اگر آپ اپنے استاد کے پرانے جوک پہ نہیں ہنسے, آپ نے اپنے استاد کے ایک یوز لیس اور ایک ناکارہ بات پہ واہ واہ نہیں کہی, اور آپ نے اپنے استاد کی ہر بات کو زمین آسمان کی بلندیوں تک نہیں لے جایا, تو آپ ایک گستاخ اور بے ادب سٹوڈنٹ گردانے جائیں گے. لہٰذا ثابت ہوا کہ ٹی سی جو ہے وہ کامیابی کی کنجی ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ جب بادشاہ سلامت اپنے دربار میں آیا کرتے تھے تو 2 لوگ ان کے پیچھے پیچھے ان کا جو گاؤن ہوتا تھا اور جو شاہی لباس ہوتا تھا اس کو پکڑے ہوئے دربار میں داخل ہوتے تھے. مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ جو دربار میں داخل ہوتے ہوئے شاہی لباس زیب تن کر رکھا ہے بادشاہ سلامت نے, وہ زمین سے نہ ٹکر سکے, وہ زمین سے نہ لگے, کیونکہ زمین حقیر سی چیز ہے اور بادشاہ سلامت کا جاہو جلال اور حکومت کا دبدبہ, بادشاہت کا دبدبہ اپنی جگہ موجود ہے. اگر ان کا شاہی لباس زمین سے ٹکرائے گا تو یہ اس کی بے ادبی ہوگی. لہٰذا 2 لوگ اس کے پیچھے اس کو کیری کر کے رکھتے تھے, پکڑ کے رکھتے تھے. وہاں سے ایک لفظ مارز وجود میں آیا جسے ٹیل کیرنگ کہا گیا. اب ٹیل کیرنگ جو ہے یہ اٹھانا, چک سروس, یا اس کو آپ ٹی سی کہہ سکتے ہیں, اٹھانے کے لیے, جو ٹرانسفارم ہو کے ان تمام لفظوں کا موجب بن چکا ہے. تو بادشاہ کی ٹیل کیرنگ کرنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس کی حکومت کا جاہو جلال اور دبدبہ قائم رہ سکے. تمام ہی اداروں میں ٹی سی کا جو عمل دخل ہے وہ بہت زیادہ ہے, لیکن تعلیمی اداروں میں دیکھا جا رہا ہے کہ یہ جو ٹی سی ہے یہ زوروں پر ہے. آپ کا سی آر اور جی آر ہے, ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ کے کلاس کے باقی سٹوڈنٹس کی اسائنمنٹ انہوں نے سبمٹ کروانی ہے, اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کرنا ہے کہ کلاس کی جو اٹینڈنس ہے وہ بھی اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہی لیتے ہیں. لیکن اس کے بدلے میں وہ جو استاد محترم ان پہ عنایت کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا جی پی اے جو ہے وہ استاد صاحب مینٹین رکھتے ہیں. اس کے بدلے میں ادھر سے بھی کچھ عنایات ہوتی ہیں, ادھر سے بھی ہوتی ہیں, اور وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ہماری ٹی سی کیجئے, ہم آپ کا جی پی اے مینٹین رکھیں گے. اور اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ سی آر اور جی آر انہی کو چنا جاتا ہے جو استاد صاحب کے بہترین چکو ہوں. وہی جان باز ہمیشہ کے لیے سی آر, جی آر اور بہترین سٹوڈنٹ کا خطاب لیتے ہیں جو اپنے اساتذہ کے اٹھانے میں ماہر ہوتے ہیں. اور ایک اور بات جو بڑی قابل غور ہے کہ فرض کریں کسی جگہ پہ 2 گروپ ہوں اور ایک گروپ کا ماننا
कुछ अलग हो दूसरे ग्रुप से, एक ग्रुप का नैरेटिव डिफरेंट हो, तो हमेशा उसी ग्रुप के नैरेटिव को फोकियत दी जाती है, उसी को माना जाता है जो माहिर टीसियात हो, जो चुकने में और उठाने में माहिर हो। इससे कतई नज़र कि आप कितनी सही बात कर रहे हैं या कितनी गलत बात कर रहे हैं, बस आपके अंदर एक सिम्टम जो है उठाने का वो मौजूद होना चाहिए और वो भरपूर मौजूद होना चाहिए। मेहनत करके कामयाब होने वालों को स्मार्ट कहा जाता है और मेहनत के साथ साथ थोड़ी बहुत टीसी करके कामयाब होने वालों को एक्स्ट्रा स्मार्ट कहा जाता है। और एक बात याद रखिएगा कि अगर आप टीसी नहीं करते और आप इस अमल में माहिर नहीं हैं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज आपकी लाइफ में रह सकते हैं। स्टूडेंट अगर टीसी नहीं करते तो तमाम तरह से उनको बैड स्टूडेंट डिक्लेयर करके पूरे साल उनकी टाइट करके ली जाएगी। और दूसरी तरफ अगर आप अपनी कंपनी में और अपने बॉस की टीसी नहीं करते तो आपकी वेकेशंस बंद, आपकी प्रमोशन बंद, आपका जो बोनस है बंद, आपकी जिंदगी बंद हो सकती है अगर आप टीसी नहीं करते। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। खत्म।